بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدۃ السادسہ الحوار الثانی انظر واستمع واعد۔ یہ دوسرا حوار ہے، اس میں صالح اور عصام کے درمیان گفتگو ہے اور سفر کے بارے میں یہ گفتگو ہے۔ دیکھیے ذرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا مسافر الى مکہ الى این انت مسافر۔ میں مکے کی طرف سفر کرنے والا ہوں، آپ کس طرف سفر کر رہے ہیں؟ انا مسافر الی المدینہ، میں مدینے کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ مسافر، سافر یسافر مسافرتاً، باب مفعول سے سفر کرنا، مسافر سفر کرنے والا۔ الا کا معنی پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، طرف، اینا کہاں، انت آپ، الا اینا کس طرف، آپ سفر کرنے والے ہیں یا سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں۔ انا مسافر الی المدینہ، میں مدینہ کی طرف سفر کرنے والا ہوں۔ لماذا انت مسافر الی مکہ، آپ مکہ کی طرف سفر کیوں کر رہے ہیں؟ لماذا، کیوں، آپ مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ للصلاة فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے۔ لام یہاں تعلیل ہے کہ میرے سفر کرنے کا جو مقصد ہے وہ للصلاة، نماز مسجد حرام میں، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے میں سفر کر رہا ہوں۔ وَلِمَاذَا أَنْتَ مُسَافِرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور کیوں آپ مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں یا سفر کرنے والے ہیں یا مسافر ہیں؟ لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِي، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے۔ أَيْنَ تُصَلِّي الْجُمُعَةَ، آپ جمعے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ فی المسجد الحرام انشاءاللہ، مسجد حرام میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ وَأَيْنَ تُصَلِّي الْجُمُعَةَ، اور آپ جمعے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ فی المسجد النبوی انشاءاللہ، مسجد نبوی میں پڑھوں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ بظاہر دیکھنے میں انتہائی آسان حوارات لگتے ہیں یہ، لیکن ہم اگر غور کریں اور تھوڑا سا سوچیں تو یہ آسان حوارات کو بھی ہم اپنے گفتگو میں، اپنے تکلم میں استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا کبھی بھی ترجمے کی طرف توجہ نہ کیجیے، اگرچہ آپ کو آسان لگے، بس آپ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، بولنا سیکھیے۔ آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ تعالی کافی سارا عربی بولنا سیکھ جائیں گے۔ لہذا اس سبق کو اچھی طرح سنیں، غور کریں، دہرائیں اور آپس میں اس کو استعمال کریں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیں۔ والسلام علیکم۔